بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہمارا درس جو ہے سورہ توبہ آیت نمبر 69، اور یہ ذہن میں رہے کہ چل رہا ہے غزوہ تبوک کا سلسلہ، تو منافقین کی شرانگیزیاں یہاں سے شروع ہوگا پروگرام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کالذین من قبلکم كانوا اشد منکم قوة واکثر اموالا واولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون۔ استمتاع آیا ہے خلاق، تو ابھی سمجھیں گے۔ ترجمہ اس کا یوں ہوگا، کاف حروف تشبیہ، تو تشبیہ کسے کہیں گے؟ کسی کو، کسی شخص کو، کسی چیز کو کسی کے مانند قرار دینا۔ تو اب آیت کا مفہوم سمجھ میں آئے گا، چونکہ ہم یہیں سے آغاز کر رہے ہیں نا۔ تو کالذین من قبلکم، تو اب یہاں لوگ ہیں، الذین چیزیں نہیں، لوگ، ان کو کسی کے جیسا قرار دیا جا رہا ہے۔ اچھا، یہ چیز اللہ کے لیے بنا ہے، لیس کمثلہ شیء، اللہ کو کسی کے مثل سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے، تصور بھی نہیں کرنا چاہیے۔ تو کچھ لوگ بہت ہی اچھے سنجیدہ ہیں، تو ایک صاحب نے، شاعر صاحب ہیں، انہوں نے شاعری لکھی، تو انہوں نے لکھا کہ اللہ کی رحمت ماں کے جیسی ہے۔ تو کسی نے کہا کہ یہ آپ نے کیا کیا؟ تو وہ کلپ انہوں نے مجھے بھیجے، میں نے کہا یہ آپ نے شرک کیا، کفر کے کلمات ہیں یہ، لیس کمثلہ شیء۔ بلکہ کیا ہونا چاہیے تھا کہ ماں کی محبت اللہ کے رحمتوں میں اس کے 100 میں سے بھی ایک حصہ ہے، یوں کہنا چاہے۔ لیکن یہ واقعی انہوں نے جب اور ایک صاحب سے پوچھا، بورڈ لگا دیا چوراہے پر کہ مجھ سے غلطی سرزد ہوئی، ختم، دیکھو ہے۔ یعنی اگر کوئی ضدی ہوتا تو نہیں مانتا، تو پھر فائدہ کیا علماء کرام کا؟ آپ پوچھتے ہیں تو عمل کرنے کے لیے۔ تو یہاں پر میں نے لیس کمثلہ شیء، آپ اللہ کی مثال نہیں دے سکتے کہ وہ کس جیسا ہے۔ تو وہ کالذین من قبلکم، اب یہاں وہ نہیں کر سکتے، کیونکہ قبلی کم ہے نا، اگرچہ آپ کو ترجمہ ملے وہ تو ہم پٹری سے ہٹ جائیں گے۔ آپ سے پہلے ہے قبلکم، تو خطاب ہو رہا ہے، اے منافقو، تم ان کی طرح ہو جو تم سے پہلے تھے۔ تو ہوا نا۔ اب اگر یوں کہو کہ وہ منافق ایسے ہیں جو تم سے پہلے، تو یہ تو صحیح نہیں ہوا نا۔ وہ تو ایسا ہوا کہ اللہ تعالیٰ سلامتی بھیجے اور برکت بھیج، تو سلامتی بھیجے تو برکت بھیجے، یا سلامتی بھیج تو برکت بھیج۔ تو اس کا خیال رکھنا ہے۔ یہاں من قبلکم، ان سے ڈائریکٹ کہا جا رہا ہے تمہاری مثال تم جیسے جو پہلے تھے نا، ان کے جیسی۔ کیا تھے؟ کانو اشد منہم قوہ، کانو یعنی وہ تھے، مبتدا، اشد خبر، وکان اللہ غفور الرحیم، تو وہ زیادہ تھے تم سے قوت میں، ایک بات ہو گئی، طاقت میں زیادہ تھے۔ اور کیا تھے؟ یہاں بھی کانو لگے، وکانو اکثر اموالا و اولادا۔ اب یہ ان کی ذات سے نہیں ہو رہا ہے، ذات میں بہت ہی مضبوط تھے، اور مال اور اولاد میں بھی زیادہ تھے۔ تو یہاں دیکھیں اشد آیا، یہاں اکثر آیا ہے، تو کثرت کے لیے اشد کا استعمال نہیں ہوتا ہے، قوت میں سخت۔ ابھی اردو میں آپ کچھ بھی کہیں، قوت میں تم سے بڑھ کر تھے، زیادہ تھے، تو اردو کا استعمال ہے یہ۔ لیکن اشد اور اکثر، مال اولاد میں اکثر، اور یہ نعمت آپ کو میں بتا چکا ہوں کہ پہلے فخر ہوتا تھا، بادشاہ جو ہے تو اپنے
کیا ہے پولیس اہلکار اور باڈی گارڈ کے ساتھ چلتا ہے، لیکن باپ بیٹوں کے ساتھ چلتا تھا، وہ بھی ایک بادشاہ ہوتا تھا، تو تم سے زیادہ تھے. فاستمتعوا بخلاقہم. اب فاستمتعوا کیا، یہ فائدہ اٹھانا، بس اسی سے تمتع ہے نا، افراد، قران اور تمتع. تو اگر ذہن میں رہا تو وہ بھی ایک بات بتا دوں گا تو آپ لوگوں کو سمجھا سکیں گے. فائدہ اٹھایا انہوں نے ایک بخلاقہم، خلاق یعنی حصہ جو ان کے مقدر میں تھا. تو اب یہ بھی بتانا ہے خلاق کسے کہتے ہیں، چونکہ اپنے نام رکھتے ہیں اخلاق ہے نا، تو وہ بھی سمجھانا ہے. تو دو چیزیں یہاں پر ہیں، تمتع اور خلاق. فاستمتعتم، اور تم نے بھی، اب پھر دیکھو قبلکم ڈائریکٹ منافقین سے، تم نے بھی فائدہ اٹھایا تمہارے حصے سے. اب مثال، جیسے کہ تم سے پہلے ان لوگوں نے فائدہ اٹھایا ان کے حصے سے، تو مثال یہی دی جا رہی ہے کہ تم نے جو فائدہ اٹھایا تم سے پہلے لوگوں کی طرح، تو پہلے بھی سخت قوت میں، مال دولت میں کثرت والے تھے، اولاد میں، تم دونوں نے فائدہ اٹھایا. اب مجموعی طور پر خود تم کلذی خاضوا، اب یہ پھر خود آیا، میں نے کہا کہ آئے گا خوض، منفی پہلو. اب خود تم یعنی کیا، تم اسی میں لگے رہے، اسی میں فائدہ اٹھانے میں ہی. بعضوں نے ترجمہ کیا ہے مذاق میں لگے رہے، یعنی خود تم منفی پہلو ہے، جیسے کہ وہ مذاق اڑاتے رہے، یا ہے کہ انہوں نے بھی، یہ بھی ترجمہ صحیح ہے، وہ بھی اسی کھیل میں لگ رہے جیسے تم. اب نتیجہ کیا، اولئک هم الخاسرون، نہیں، اولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا، اعمالهم سارے کے سارے ضائع ہو گئے دنیا میں اور آخرت میں. تو فائدہ تو تھا، وہ بھی خرچ کرتے تھے اللہ کی راہ میں. اللہ کی راہ میں مطلب ہے کہ جو ان کا جو مذہب اور دین تھا، لیکن شرک تھا اس کے ساتھ سے، کچھ نہیں ملے گا. اولئک هم الخاسرون، یہی تو لوگ خسارے والے ہیں. تو معلوم کیا ہوا کہ جو بھی انفاق ہو، غریبوں کی مدد ہو، اس کے لیے صحیح العقیدہ ہونا صحیح ہے، ضروری ہے، ورنہ اولئک حبطت اعمالهم هم الخاسرون. اب یہ الفاظ بتانا ہے اصل میں خلاق اور فاستمتعتم. دیکھیں فاستمتعتم فائدہ اٹھانا ایک ہے، یفید فائدہ ہونا بہت الگ چیز ہے. کوئی ویکیشن لیتا ہے، اجازت لیتا ہے تو تمتع، عمرے کا سب سے اچھا ہے تمتع. لیکن عمرے میں ہم سمجھا کر تھک گئے، کوئی بھی نہیں سمجھ رہا ہے. دیکھو ایک تو ہوتا ہے عمرہ افراد، ایک تو ہوتا ہے عمرہ قران، ایک تو ہوتا ہے عمرہ تمتع. کیا مطلب تمتع کا، پہلے لوگ اسٹیمر سے آتے تھے، جہازوں سے آتے تھے، تو شوال میں نکلتے تھے، شوال میں یہاں پہنچ گئے یا ذوالقعدہ میں پہنچ گئے. اب اگر انہوں نے قران کا احرام باندھا ہے تو قران میں عمرہ اور حج ایک ساتھ ہوتا تھا، اسی میں پڑے رہتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے سہولت دے دی کہ تم تمتع کرو، یعنی عمرہ کا احرام کرو، اب فائدہ اٹھاؤ. کتنی آسانی ہے، ورنہ اتنا باندھ دیجیے کہ ذوالقعدہ کی پہلی کو آ گئے تو ایک مہینہ اور زیادہ احرام میں اپنے آپ کو سنبھالنا. تو تمتع میں سب کچھ، یعنی جن چیزوں کو تم نے محروم کیا اس سے فائدہ اٹھاؤ. تو اس میں بیوی بھی آ گئی، پہلے تو لوگ بیوی فیملی کے ساتھ آتے تھے نا، یہ مراد ہے. ناخن کاٹو، کپڑے پہنو، میاں بیوی کے تعلقات قائم رکھو. اب کیا کرتے ہیں لوگ، کہتے ہیں کہ حج والی اور قربانی والا حج دکھاؤ. اب دیکھیں غور سے سنیے، 6 کو پہنچے مکہ میں، رات میں تھکے ہوئے، جب عمرے سے فارغ ہوئے تو 7 ہو گئی تھی، 7 کو انہوں نے تمتع کیا، اور 8 کے لیے منا. یہ کوئی تمتع ہوا؟ یہ کیا ہوا؟ یہ تمتع ہوا؟ یہ کھیل ہوا ہے. تو ضرورت نہیں تھی نا ان کو تمتع کی. اس کا نام تمتع نہیں ہے، یہ تم خیالی ہے بس. تمتع کسے کہیں گے؟ آپ فیملی کے ساتھ گئے ہیں، 15 دن ہیں ہوٹلوں میں، تو آپ تمتع کریں. اکیلے جا رہے ہیں تو کون سا تمتع کر رہے ہیں؟ چلو یہ 2 چیزیں اب یاد میں رہے گی. تنہ تو قران. اب مسئلہ کیا ہے، امام نے فلاں بن فلاں امام نے کہا کہ تمتع افضل ہے، فلاں امام نے کہا، وہ شافعی حنفی کا وہ عمرہ اور حج کرتے ہیں. یہ بڑا، میں کتنی محنت کر رہا ہوں لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. لبیک اللہم لبیک ہے نا. تو اسلامی عمرہ کریں، حج کا عمرہ کریں. تو یہ تمتع کی وجہ سے میں سمجھایا تھا کہ آپ لوگوں کو سمجھا سکے. قران کریں، افراد کریں.
1 گھنٹے کا تمتع کیا ہے، حج ہو جاتا ہے ان کا، کوئی بات نہیں، لیکن کھیل ہے. خلاق کے معنی حصہ ہے نا، اور ہمارے یہاں نام رکھتے ہیں اخلاق جی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا گیا انک لعلی خلق عظیم. اللہ اللہ. تو خلاق کے معنی کیا؟ حصہ. نصیب کے معنی بھی حصہ کہتے نا، تمہارا نصیب. تو نصیب کسے کہتے ہیں اور خلاق کسے کہتے ہیں؟ نصیب اور چیز ہے اور خلاق اور چیز ہے. خلاق آپ کی اچھی خصلت، اور نصیب کوئی چیز سامنے نہیں، آپ کے نصیب میں لکھ دیا گیا. بولتے ہیں نا ہمارے ابھی اردو میں اس کو نصیب بولتے ہیں، ہندی میں، لیکن ہے وہ نصیب، یعنی آپ کا نصیب. تو نصیب وہاں ہے ہی نہیں، نصیب لکھا جا چکا ہے. اور خلاق یعنی وہ حصہ، وہ لے گئے، اٹھا لے گئے. تو نصیب ہم اٹھاتے نہیں، نصیب لکھا ہوا ہے، جبراً اٹھانا ہے. اور حصہ اخلاق ہم پیدا کرتے ہیں، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ تھے. تو اب اس کا خلاق کا ترجمہ کیا کریں گے؟ انسان کی پسندیدہ عادتیں ہے نا، طور طریقے، برتاؤ، مروت، سلوک، یہ ہے اخلاق. اب یہ کہ میں نے بعض لوگوں کو دیکھا کہ وہ اخلاق کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اخلاق. اب یہ اخلاق کہاں سے آیا؟ اس وجہ سے ہم نے اس کی جستجو کی، تحقیق کی. ایک مضمون آتا ہے سبجیکٹ یونیورسٹی میں، اخلاقیات. تو خلق مفرد ہے، انک لعلی خلق عظیم. آپ لیکن ایک بولا جائے گا اخلاق، اور اخلاق جمع ہے، ایک شخص کا نام بھی رکھا جائے گا اخلاق. چونکہ یہ محاورے کو اللہ تعالیٰ یعنی کلام پاک میں بھی اس کی رعایت رکھے ہیں. تو جب آپ کسی بچے کا نام اخلاق مطلب جمع، لیکن وہ ایک اخلاق، خلق مفرد، اخلاق جمع. تو یہ اچھی چیز ہے. تو بہرحال میں نے اخلاقیات کی بنیاد پر آپ کو بتا دیا. اب ہم مزید آگے چلتے ہیں. أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَقَوْمِ إِبْرَاهِيمَ وَأَصْحَابِ مَدْيَنَ وَالْمُؤْتَفِكَاتِ أَتَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. اب ان سے کہا جا رہا ہے، دیکھو اب ہم ہے، کم نہیں ہے. کیا ان کے پاس یہ خبر نہیں پہنچی؟ نبا. اب یہ کون سی نبا؟ جو ان سے پہلے، دیکھیں نا اوپر تھا قبلکم، یہاں ہے قبلہم، ان سے پہلے. کون ہے؟ قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود، قوم ابراہیم، اصحاب مدین والمؤتفقات. کون ہوئے وہ؟ قوم عاد، قوم ثمود، قوم ابراہیم، اصحاب مدین جانتے ہیں شعیب علیہ السلام. مؤتفقات پلٹی ہوئی بستیاں، لوط. ایک بستی نہیں تھی وہ تو جہاں رہتے تھے وہ الگ بستی. تو اب اس تعلق سے ہم نے آپ کو اس کے پہلے بھی بتایا تھا، مگر اس میں مزید. اصل میں کیا ہے، یہ جو سلسلہ ہے نا انبیاء کا شجرہ، تو شجرہ دیکھ کے سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ کیا ہے، کس طریقے سے ہے. تو سب سے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ نے جو بیان کیا ہے وہ 4 انبیاء کی نسل سے بیان کیا ہے. تو آج یہ واضح کرنے کی کوشش کرتا ہوں. دیکھو، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین من ذریۃ آدم، اور اس کے بعد ہے نوح، وممن حملنا مع نوح. پھر اس کے بعد ذریۃ ابراہیم اور اسرائیل. یہ آیت پڑھ رہا ہوں سورہ مریم کی. اسرائیل یعنی یعقوب، تو آپ یعقوب کہہ سکتے ہیں. تو ذریت کس کی کہا گیا؟ آدم، نوح علیہ السلام، اور کون؟ ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب کہیں، اسرائیل کہیں. اب اسے سمجھنا ہے کہ جتنا بھی سلسلے نسب ہے 4 تک ہی پہنچے گا. اب یہ قوم عاد آیا، قوم سمود آیا. چلے یونس، آپ کوئی پوچھے گا کہ یونس کا سلسلہ کیا ہے، داؤد علیہ السلام کا سلسلہ کیا ہے، تو آج بالکل واضح ہو جائے گا. دیکھیے، یہ درمیان میں چونکہ بہت مشہور قومیں اور قریش سے مناسبت رکھتی تھی، نزدیک بھی ہیں جیسے کہ مدائن فاد وغیرہ، اور البتہ دور کی ہیں. قرب زمینی اور بعید دوری، زمانہ دور کا.
تو یہ ہم شروع کرتے ہیں قوم نوح. تو آپ جانتے ہیں نوح علیہ السلام کا سلسلہ آدم تک کیسے جائے گا یہ بھی ہم نے بتایا تھا. ادریس بن شیس بن نوح تو فارغ ہو گئے. اس وقت ہم نے یہ بھی سمجھایا تھا کہ یہ انبیاء تھے کیونکہ آدم علیہ السلام کے بعد پہلا رسول کیوں نوح ہے نا, اور آدم ثانی کون نوح کہتے ہیں نا. اب یہ بیچ میں کیا ہدایت کے لیے جب گمراہی ہوئی تو اس کو اسے ذہن میں رکھیں, نہیں تو سوچیں گے یہ پھر کیسے آ گئے دو. تو اچھا اب سمود اور عاد ان کا سلسلہ کیسے چلے گا. عاد بن نوح علیہ السلام کے کتنے بیٹے تھے؟ حام سام یافس. کنعان تو ڈوب گئے تھے. تو سمجھ میں آئے گا. نوح علیہ السلام کا اوپر کا سلسلہ آپ کو بتا دیا مختصر. اب یہ جو ہے قوم عاد بن ارم بن سام بن نوح, خلاص اب نوح کے آگے آپ کو معلوم ہو گیا. قوم عاد بن ارم بن سام. سام کس کے بیٹے؟ نوح کے. اچھا قوم سمود بھی اسی طریقے سے سمود بن ارم بن سام بن نوح سب سے پہلے نوح علیہ السلام کے بعد. اب ہمارا تصور ہوگا کہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد کے ہیں؟ نہیں. اب ہم لے چلتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے قریب لوط علیہ السلام. ہم بتا چکے ہیں لوط بن ہاران بن آزر. تو پھر ابراہیم علیہ السلام کا نسب کیا ہوگا؟ ابراہیم بن آزر ہے نا, چونکہ وہ ابن عم تھے نا لوط. تو اب یہ تو کیا ہے؟ لوط بن ہاران بن آزر بن سام بن نوح. دیکھیں اب یہاں ارم نہیں ہے لیکن ہے کہ ابراہیم علیہ السلام بعد, یہ عاد و سمود اوپر چلے گئے. اچھا اب رہا شعیب علیہ السلام. تو سنیے گا شعیب بن مدین بن ابراہیم. ابھی یعقوب کا ذکر نہیں ہوا تو پھر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ شعیب علیہ السلام کا نام کیوں لیتے ہیں؟ فرضی نام ہے. 4 کی اولاد نا, آدم, نوح, ابراہیم اور اسرائیل. تو ابھی تک تو اسرائیل کا نام نہیں آیا جی. داؤد اور سلیمان. اب داؤد کا آ گیا تو سلیمان سمجھ جائیں گے. داؤد بن ارم بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم. اب یہ سلسلہ شروع ہوا آخری. دیکھیے تو یعقوب کا سلسلہ اب شروع ہوا. اب کون سے بچے؟ یونس بن متا. یونس بن متا بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم. اب اسحاق کو آپ بنی اسرائیل نہیں کہہ سکتے. یعقوب سے جو نچلا ہے وہ بنی اسرائیل. تو یہ اتنا آسان ہو گیا آپ کے لیے. اور یہ آیت سورہ مریم کی 58 والی. اب شجرے سے آپ کتنا بھی پڑھیں گے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے یہ کس سے ہیں, یہ کس سے ہیں, یہ کس سے ہیں. تو 4 اس آیت کو یاد رکھیں. 4 آدم علیہ السلام, نوح علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام یا اسرائیل. اور یہ سب جا کر پھر ملتے ہیں. اب ہم آگے آئے شروع کرتے ہیں اگلی. اچھا متفقات یعنی پلٹی ہوئی بستیاں. اچھا ایک چیز میں نے کہا تھا نا, اب دیکھیے یعقوب. اب دیکھیے غور سے سنیے میری بات, آپ کو یقین رہے اس پر. یعقوب علیہ السلام کے بیٹے کون؟ یوسف علیہ السلام. مصر میں آئے. اب یہ جو بنی اسرائیل کی نسل کہاں سے چلی؟ یوسف علیہ السلام سے. موسیٰ علیہ السلام اخیر میں آئے تو 100 سال لگے کہ نہیں لگے؟ حکومت تبدیل ہو گئی. اب ان کی ملاقات شعیب سے کیسے ہوئی؟ شعیب کہاں تو اوپر چلے گئے, بتایا تھا نا میں نے. ہاں شعیب تو اوپر چلے گئے. تو یہ سلسلہ جو ہے نا کہ شعیب جو ہیں اوپر ہیں, یہ لوگوں نے فرضی نام دے دیا. جیسے کہ زلیخا یوسف علیہ السلام کے ساتھ. تو اسے ذہن میں رکھے گا. دیکھیے وہ عاد, قوم عاد و سمود. وہ پیغمبر کا نام صالح علیہ السلام. ہاں نہیں شعیب الگ. شعیب تو ان کی قوم کا بھی نام شعیب اور شعیب ان کا نام. دیکھیے شعیب بن مدین بن ابراہیم, وہ ابراہیم علیہ السلام سے ملتے ہیں. اور موسیٰ علیہ السلام کہاں ملتے ہیں؟ شعیب سے. فرق ہوا نا. تو جب مصر پہنچے ہیں تو حکومت کس کی رہی؟ یوسف علیہ السلام کی رہی. پھر فرعونیوں کے ہاتھ میں گئی تو اب بنی اسرائیل کے لیے موسیٰ علیہ السلام آئے. تو کیا 10 سال میں آئے وہ؟
لہذا وہ دوسرے تھے مدین میں. جی ہاں دوسرے تھے بس. چلو اب جیسے کہ یوسف علیہ السلام کہتے ہیں زلیخا, کوئی حرج نہیں ماننے میں. زلیخا کوئی کچھ تو نام تھا نا اس کا, تو اس وجہ سے. لیکن یہاں بس وہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ وہی شعیب تھے, تو وہ وہی شعیب ہو سکتا ہے شعیب نام کے ہو, لیکن وہ شعیب نہیں تھے. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمهم اللہ ان اللہ عزیز حکیم. والمؤمنون والمؤمنات, دیکھیے مومن مرد مومن عورتیں ایک دوسرے کے دوست ہیں. گزشتہ گزر چکا ہے. منافق آپس میں وہ ایک ہی ہیں, منافقون منافقات ایک ہی ہیں, وہ بعضهم من بعض. مسلمان ایک دوسرے کے دوست. بہت عظیم بات ہے یہ کہ ایک بھائی کو تکلیف ہو تو دوسرے بھائی کو تکلیف ہوتی ہے. اب وہ کیا کرتے تھے؟ یأمرون المنکر, مومن کیا کرتے ہیں؟ یأمرون بالمعروف, بھلائی کا جو پسندیدہ بات ہے. وینہون عن المنکر, اور برائی سے روکتے ہیں جو پسندیدہ نہیں ہے. آپ جانتے ہیں منکر کسے کہتے ہیں؟ سارے لوگ اسے منکر جسے ناپسندیدہ کرتے ہیں. جیسے کہ لیجیے کہ بھائی زواج, لوگ شادی کرتے ہیں تاکہ ایک فیملی بنے, تو کوئی بھی کسی بھی ہندو دھرم کا ہو بدھ کا ہو, وہ بغیر عقد نکاح کے پسند نہیں کرتے, وہ منکر ہوا ان کے نزدیک بھی, جبکہ ان کے پاس اسلام ہے نہیں ہے. شراب پینا ان کے نزدیک منکر ہے, سگریٹ پینا منکر ہے. چنانچہ ہمارے یہاں دیکھو بیٹا باپ کے سامنے سگریٹ نہیں پیتا ہے. تو یہ منکر غیر بھی اسے سمجھتے ہیں, اور مسلمان تو ظاہر ہے کہ ہمارا معروف اور منکر کیا اسلام سے جڑا ہوا ہے. نماز کو قائم رکھتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں, اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں. یہ مقابلے میں کس کے ہوا؟ منافقین کے. اولئک سیرحمهم اللہ, یہ ایسے لوگ ہیں کہ اللہ ان پر جلد ہی رحم کرے گا. اللہ تعالیٰ عزیز ہے اور حکمت والے ہیں. عزیز کے معنی بھی آپ جانتے ہیں, زبردست, کوئی اس کے فیصلے کو رد نہیں کر سکتا, اور حکیم یعنی صاحب حکمت ہے. لیکن آج یہ بھی میں آپ کو آسان کیے دیتا ہوں, چونکہ یہ سیرحم اور یہ بھی سمجھ میں نہیں آتا ہے. جیسے گزشتہ میں نے سمجھایا تھا نا تحقیق کے ساتھ دوسرے چیز کے معنی, فقیر اور مسکین کے, وہ تو آپ کو ذہن میں رہے گا نا, اب اس میں کنفیوز نہیں ہوگا آپ کو. تو یہ بھی بتا دیتا ہوں اصل میں یہ ہے کیا. یہ سین اور صوفہ یاد نہیں رہتا ہے, ترجمہ دونوں کا ایسی کی ہیں. تو اب میں آپ کو ایسی مثال دوں گا نا, تو آپ کے ذہن میں رکھیں. بھائی ایک ہے سین, سین ہے نا, اور ایک ہے صوفہ. سأستغفر لک, سوف استغفر لک, یہ تو میں بتا رہا ہوں, لیکن پھر ایک ایسی آیت بتاؤں گا کہ آپ کو ذہن میں رہے گی تو یاد رہے گا کہ دونوں میں فرق کیا ہے. دیکھیے یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ سین تصف حدث فی المستقبل القریب. سین کس کے لیے؟ قریب کے لیے. مگر یہ بھی یاد نہیں رہے گا تو معنی مطلب ہے کہ سوف مستقبل بعید, پھر بھی یاد نہیں رہے گا, کنفیوز ہو جائیں گے. تو دو مثالیں دیتا ہوں, اور پھر ایک آخری مثال جو ہمیشہ یاد رہے گا آپ کو. یہ سورہ ابراہیم میں ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ سلام علیک ساستغفر لک ربی, ساستغفر لک ربی کون کہہ رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام. کس سے؟ آزر سے. ابھی کیا میں نے بتایا؟ سین مستقبل قریب. تو یہ ذہن میں رکھیے. لیکن یوسف علیہ السلام کو یعقوب علیہ السلام کیا کریں؟ سوف استغفر لکم. کیا کہہ رہے؟ سوف. ابھی آپ اگر وہ دیکھیں گے نا کہ قوم آج زمینی قریب اور سمود اور بعید دور, ویسے ہی حساب ہے. آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ یعقوب علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام دور جا رہے ہیں, تو یہ ذہن سے نکال دیں. ابراہیم علیہ السلام کہاں جا رہے ہیں انہیں خود پتہ نہیں تھا. انہیں پتا تھا کہ وہ فلسطین جائیں گے, وہ تو نکل گئے. تو باپ سے کہا, کیا کہا باپ سے؟ سلام علیک ساستغفر لک ربی.
اور نکلتے وقت سے ان کے لیے دعا شروع کر دی. پھر حکم ہوا کہ نہیں ان کے لیے دعا نہیں کر سکتے. اب وہ کیا یوں کہیں گے کہ ہاں میں جاؤں گا پھر میری اسٹیٹ بنے گی اور پھر لوگ میرا فالوور ہوں گے تو آپ کے لیے دعا کروں گا؟ نہیں، استغفر ہوگا. تو اس میں کیا ہے؟ جلد. اچھا، یوسف علیہ السلام نے کیا کہا؟ بولے کہ انا کننا خاطئین. جرم قبول کیا. جرم کوئی معمولی نہیں تھا. یوسف علیہ السلام کو کنویں میں دھکیل دیا تو کیا کہا؟ سوف استغفر لکم. ابھی نہیں، اس جرم کو ابھی میں کہہ دوں گا اللہ معاف کرے. کہتے نا معاف کیجیے گا، یغفر اللہ لنا ولکم. یہ جرم ایسا تھا کہ تہجد میں آخری شب میں جب اللہ ندا دے گا کہ کون ہے مانگنے والا مانگے. تو اب بات کیا ہوئی کہ سوف اس میں حروف زیادہ ہیں، سین واو فا، تو یہ مستقبل بعید. اور س میں ایک حرف ہے تو قریب. مگر اس سے بھی بہترین الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. قبر کی زیارت کرو گے. کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترون عین الیقین. کیا جلدی ہے یہ؟ نہیں. کیا قبر کی اگر کوئی کہے کہ دیکھو بھائی قبر کی زیارت کرو گے تو کیا ابھی؟ کل جب موت آئے گی. تو یہ الحاق کو ذہن میں رکھیں. کیسے؟ کلا لو تعلمون علم الیقین. ایک ہوتا ہے علم، ایک ہوتا ہے علم یقین. جب قرآن میں پڑھ لیا قبر میں جانا ہے تو علم یقین. پھر لترون کیا ہے؟ عین الیقین. اور سورہ الحاقہ میں حق الیقین 51 نمبر آیت. تو علم ہے. عین الیقین جب قرآن کی آیت آ گئی تو عین الیقین. اور کیا ہے؟ نہیں، علم الیقین جب قرآن کی آیت آئی تو علم الیقین. ایک علم پھر یقین علم قرآنی. اور عین الیقین جب اسے دیکھا، جب وہ پل صراط کو دیکھیں گے، منافقین دیکھیں گے جہنم کو، عین الیقین. اور جب داخل ہوں گے تو حق الیقین. تو یہ سوف داخل ہوا ہے. سوف مستقبل البعید، سین مستقبل القریب. تو دو مثالیں، لیکن یہ زیادہ دیر پا رہے گا آپ کو. فوراً الہاقو کی طرف آ جائیں کہ قبر کی زیارت فوراً نہیں، اور عین الیقین فوراً نہیں، حق الیقین فوراً نہیں. تو اتنا کافی ہے. میں نے کوشش کیا ہوں کہ آپ کے ذہن میں رہے گا. سیرحمہم اللہ. اب ایک ترجمہ کرتے ہیں لوگ جلد ہی تو کر سکتے ہیں. سینہ سوف ہے، کر سکتے ہیں. وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ورضوان من اللہ اکبر ذلک هو الفوز العظیم. اللہ تعالیٰ نے مومنین مرد اور مومنات سے وعدہ کیا باغات کا، بہیں گی اس کے نیچے سے نہریں، ہمیشہ اس میں رہیں گے. واضح ہے. وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً. مساکن یعنی کیا؟ ایک تو گزشتہ پڑھ چکے ہیں، انما الصدقات للفقراء والمساکین. وہ مساکین کس کی جمع ہے؟ مسکین کی. اب یہ کس کی جمع ہے؟ سکن، مسکن. تو دیکھو فرق ہو گیا نا. سکن مسکن تو بولے مساکین یعنی رہنے کی جگہ اچھی. اور مساکین مسکین کی جمع. یہ بہت ضروری ہے، یا حروف وہی ہیں. عدن، عدن کے معنی ہمیشہ. اب جنت کے کئی نام ہیں، فردوس وغیرہ. ورضوان من اللہ، اور اللہ کی رضامندی اس سے بھی بڑھ کر ہے. ذالک هو الفوز العظیم. یہ بڑی کامیابی ہے. تو کیا کہا جا رہا ہے؟ جنت تو ملے گی، ہمیشہ رہنے کی جنت ملے گی. مگر کیا کلام پاک کیا کہہ رہا ہے؟ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر. اس کا مطلب ہے کہ جنات عدن سے بڑھ کر کیا؟ رضوان من اللہ. تو اسے آج میں حدیث کی روشنی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہے کیا اصل میں رضوان من اللہ. تو سنیے گا، دو چیزیں ہیں اصل میں، جیسے کہ میں نے آپ کو عنوان بتایا ہوں. ایک تو ہے اللہ تعالیٰ جنت والے جو مومن ہیں نا، عدم ناراضی کا اظہار کریں گے، یعنی کہ میں تم سے راضی ہوں. تو وہ حدیث عربی بھی میں نے لایا ہوں، لیکن وقت کا تقاضا کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت والوں سے اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اے جنت والو، تو بولیں گے حاضر تیری خدمت، مستعدی، ساری بھلائی تیرے ہاتھوں میں. انہیں تعریف کے ساتھ کریں گے.
تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ کیا تم خوش ہو، یعنی کیا تم خوش ہو؟ تو کہیں گے کہ یعنی کچھ عربی لفظ ہے حل رضی تم، ہو حل رضی تم. تو جواب کیا دیں گے؟ جواب دیں گے کہ کیوں نہیں، خوش ہوں گے اے رب، اور تو نے ہمیں اور چیزیں بھی عطا کی جو کسی مخلوق کو نہیں عطا کی. کیا ہے وہ؟ جنات عدن خالدین فیہا، اور جو بھی ہے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا میں تمہیں اس سے افضل انعام نہیں دوں؟ تو یہاں ہے نا اکبر. ہم تو کہتے ہیں جنات، باغات، مساکن طیبہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس سے افضل کیا ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے جہاں پر ہو کہ اللہ تعالیٰ میں اپنی خوشی تم پر اتار رہا ہوں، تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا. دیکھو ہے اللہ مجلنا یہ ہے. تو یہ دو حدیثیں لائے ہوں، میں نے مختصر کیا کہ سب سے بڑا انعام اللہ تعالیٰ ہم سے رضامندی کا اظہار کریں گے ہے. لیکن اور دوسری اور ایک چیز وہ بھی اسی طریقے سے رضوان من اللہ اکبر ہے نا. تو اللہ ہمیں نیک توفیق دے، وہ ہم سے راضی رہے دنیا میں بھی اور جنت میں بھی. اصل سب سے بڑی کیونکہ فوز العظیم. اچھا ایک اور روایت ہے کہ جنت میں داخل ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تمہیں کوئی چیز چاہیے، یعنی سب مل جائے گا. تو جنت والے کہیں گے کہ سب کچھ ملا ہے اور کیا چاہیے. اب بھلا جنت کوئی پوچھے کہ ہر چیز ہے وہاں پر، ایسی چیزیں جسے کبھی دیکھا نہیں کبھی سنا نہیں، تو کیا چیز چاہیے. تو اللہ تعالیٰ جواب دیں گے کہ کیا تمہیں ہمارے چہرے روشن کبھی تم نے دیکھا؟ چہرہ روشن یعنی دیدار جسے کہتے ہیں، ہمارے یہاں کیا کہتے ہیں؟ دیدار یا زیارت کچھ کہتے ہیں. ہاں یہ. اب وہ کہیں گے کہ اس سے زیادہ ہمیں کیا عطا کرو، کیا اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے. ابھی ناراضگی، عدم ناراضگی اور خوشی کا اظہار، خوشی اتار دیا، اور کیا مل سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے اس وقت؟ اپنا پردہ اٹھا دے گا. ابھی کہ اللہ کے لیے میں کہہ رہا ہوں اپنا پردہ اٹھا دے گا. تو انہیں کوئی چیز ایسی نہیں عطا ہوگی جو اس سے زیادہ بہتر ہو. دیکھیں یہ ہے دیدار. جی. اب اس میں بھی لوگ گمراہ ہیں. کئی یہ جو فرقے ہیں کہتے ہیں کہ نہیں دنیا میں بھی دیدار ہو سکتا ہے. تو پھر یہ سب سے بڑھ کر دیدار کیسے ہوا؟ وہ اللہ تعالیٰ اپنی رضامندی کا اظہار اور جو دیدار جو ہے رضوان اور اکبر اور فوز عظیم. فوج کسے کہ میں نے بتلایا تھا کہ نجاح کامیاب ہوتا ہے وہ امتحان دنیا کا، لیکن فوج کب کہیں گے؟ جب آخری رزلٹ پل صراط سے گزر جائے، وہ ہے فوج. تو یہ ہے احادیث کے روح سے. اچھا اس میں مجھے کہنا یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ ہم لوگ تو صحیح العقیدہ ہیں، اور جو کہتے ہیں کہ دیدار یہاں ہو سکتا ہے ان کو وہ موسیٰ علیہ السلام والی آیت لن ترانی ہے نا، کہا تھا نا کہ میں دیکھوں لن ترانی، یہ آیت ہونے کی یعنی تم ہرگز نہیں دیکھ سکتے. یوں نہیں کہا کہ میں دیکھ نہیں سکتا، یہ بھی میں نے بتایا. ایسا کہیں گے تو شرک ہو جائے گا. تم نہیں دیکھ سکتے، ہاں لن ترانی. تو تم میں نقص ہے، جو ہم نے تمہیں قوت دی ہے وہ دنیاوی قوت ہے، تم نہیں دیکھ سکتے. لیکن اب آخرت میں پردہ اٹھائیں گے تو ہم دیکھ سکتے ہیں. یہ عقیدہ کس کا؟ اہل سنت جی. ٹھیک ہے نا، یہ تو واضح ہو گیا نا. اب لوگ تقسیم کرتے ہیں، بولے نہیں دنیا میں فلاں کو دیدار ہوا. وہ تو باقاعدہ کتابیں اللہ کا دیدار ہوا، اللہ نے کہا. کبھی کسی کو رسول کا دیدار ہوتا ہے. اچھا بڑا تعجب ہے، آپ نے شادی کی تو آپ کو پوتے کا پوتا کبھی نظر آئے گا؟ آپ نے دیکھا ہی نہیں اس کو. نظر آئے گا پوتے کا پوتا؟ نہ بیٹا نظر آئے گا. ہاں آپ نے اگر پوتے آپ کے سامنے پوتا ہے آپ کا اور آپ یہاں آ گئے خلیج میں تو پوتا نظر آئے گا خواب میں، مگر عقل ماری گئی، نہیں سمجھ رہے. میری بات سمجھ رہے نا؟ جس چیز کو آپ نے دیکھا، ابھی سائنس سے بھی آپ کو سمجھ میں آئے گا، اس کا تصور ذہن میں بیٹھ جاتا ہے، فوٹو ہو جاتا ہے ذہن میں، اب وہ نظر آتا ہے. ندی نالے اور پکنک کو جاتے ہیں تو بچے پھر وہی دیکھتے ہیں اور نیند میں چیختے ہیں چلاتے ہیں. جو چیز دیکھی نہیں، جو سیو نہیں، محفوظ نہیں، وہ کیسے دیکھیں گے؟ تو ان کو رسول کی زیارت ہوتی ہے. کیا
اچھا ایک اور چیز کیا، وہ یہ ہے کہ ابھی ایک صاحب نے مجھے کلپ بھیجی، پتہ نہیں لوگوں کو کیا ہو گیا، بولے ہاں اللہ کا دیدار ہوگا مگر سبوں کو نہیں ہوگا. چلیے صاحب میں نے جنت میں ہے، اب وہ تقسیم کر رہے ہیں. ابھی کیا کہیں ان کے بارے میں، کیا خیال ہے آپ کا؟ اچھا تو میں نے ان سے کہا کہ آپ ان سے پوچھو کہ آپ کس میں ہیں. ان سے پوچھو کہ آپ نے کہا کہ خاص لوگوں کو دیدار ہوگا، آپ کس میں ہیں؟ ہاں خاص لوگوں کے عام لوگوں. تو بہرحال یہ دنیا میں عجب عجب حال. اللہ تعالیٰ جنتیوں کو پوچھے گا تم کو کیا چاہیے، جنت میں آپ پہنچ گئے نا بس. اب اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کیا چاہیے، تو بولے اس سے بڑھ کر کیا چاہیے، تو میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا. اچھا اب آپ بتائیے کہ چند لوگوں کو دیدار ہوا چند کو نہیں ہوا، تو یہ تفریق ہوئی نا. سب سے راضی، اور اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں کہ دیدار. لہذا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے. اچھا اس میں وہ زیادہ نہ کریں نا، کیوں زیادہ کر رہے ہیں لفظ کو؟ کہیں ہے کہ رضوان من اللہ علیہ خاص نہیں، تو ہمیں امید رکھنی چاہیے کہ رضوان من اللہ سب جو جنت میں داخل ہوا مومن کے لیے. تو آگے چلتے ہیں. بہرحال یہ ہے زمانہ آخرت کا. لوگ پتہ نہیں کیا ہو گیا، وہ کلپ بنا دے. وہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم بھی آ جائیں اسٹیج پر، لوگ ہمیں سنیں. اور تعلیم تو دینی اتنی مکمل مستحکم نہیں رہتی ہے، تو قرآن کی آیت سامنے نہیں رہتی ہیں. اب ایک صاحب نے بیان کیا کہ حلالہ ہے ہی نہیں. آپ نے سنا؟ وہ حلالے کی نفی کرتے ہیں کہ اگر کسی نے 3 طلاق دی ہو تو بغیر حلالے کی شادی ہو سکتی ہے. اب سوال یہ آتا ہے کہ اختلاف اس میں نہیں ہے کہ حلالہ ہے یا حلالہ نہیں ہے. اختلاف کس میں ہے کہ ایک مجلس کی 3 طلاق ہوتی کہ نہیں ہوتی، ایک مجلس کی. لیکن اگر آپ نے 1 طلاق دی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الطلاق مرتان، پھر دوسرے مہینے میں 2 دی، خلاص 2 ہو گئی، تو مدت کے بعد وہ اپنی مالک ہو جائے گی، حلالے کی ضرورت نہیں. لیکن آپ نے پھر اس کو تیسری دے دی تیسرے مہینے میں، یا ہے کہ وہ فارغ ہو گئی، پھر آپ تو تیسری دینے کے بعد اب آپ کو فلا تحلو، اب آپ اس سے صرف نکاح نہیں کر سکتے. سمجھ رہے ہیں نا؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ حلال ہے ہی نہیں قرآن میں. اچھا تو پھر یہ کیا ہے؟ یعنی 3 طلاق اس نے یوں کہنا چاہے کہ اگر ایک مجلس میں 3 طلاق دیا ہے تو اس کو حلالے کی ضرورت نہیں، وہ ایک ہی شمار ہوتی ہے. لیکن کیا چند لوگوں کے نزدیک، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 3 دے دو 5 دے دو ہو جاتی ہے، لیکن اس سے بحث نہیں. مگر یہ تو بالکل بارڈر کراس کر کے گئے، تو ایسا نہیں ہے. پھر حدیث میں لعنت ہے، جو حلالہ کرتا ہے وہ اس پر لعنت ہے. تو اگر 3 مجلس میں 3 طلاقیں دیں تو وہ اس سے نکاح نہیں کر سکتا، الا کہ وہ کسی سے نکاح کر لے اور پھر وہ طلاق دیا مر جائے. ذہن میں رکھے گا. تو ایسے کئی مسائل آتے ہیں. اب آگے ہم چلتے ہیں. یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر. اب آپ اپنے بچوں پر محنت کریں. مأواہم کئی چیزیں میں نے محنت کیا ہوں. اے نبی، اب نبی سے خطاب ہو رہا ہے. نبی، اے نبی، جاہد الکفار، کفاروں کے ساتھ لڑو، کرو، جد و جہد کرو، جہاد کرو. چونکہ یہ منظر کون سا ہے؟ غزوہ تبوک کا، مسلمانوں کو مٹانے کے لیے اور مسلمانوں کی اسٹیٹ. تو ایسے وقت میں یہی خطاب ہوگا نا. مگر لوگ کہتے ہیں کہ رسول سے کہا جا رہا ہے کہ جہاد کرو. الکفار والمنافقین واغلظ، سختی کرو ان پر. کیوں؟ پس منظر آپ جانتے ہیں، تو بغیر پس منظر جانے آیت سمجھ میں نہیں آتی. وَمَأْوَاهُمْ جہنم، ان سب کا ٹھکانہ جہنم میں ہے. وہ بئس المصیر، اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. اب میرے ساتھ ایک مسئلہ پیش آیا. اذانیں ہوتی ہیں ہمارے یہاں، تو میں اترا نیچے، بالکل نزدیک تھی نماز مسجد. میں نے کہا یہیں چلے جاؤ. وہ مسلح اب آج کل فلیٹ میں نمازیں ہوتی ہے نا، تو جو پہلے مسجدیں بنی ہیں، مطلب کہ چلو مسجد ہی صحیح. تو گھس گیا، تو سنت پڑھا فجر کے پہلے کہ اتنا ذہن نہیں رہا. اقامت ہوئی تو سامنے گیا، تو اللہ اکبر یا محمد سامنے لکھا ہوا ہے. کیا لکھا ہوا ہے؟ اب یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ اللہ اکبر سامنے یا محمد. تو میں نے وہاں سے میں نے کہا لوگوں پر محنت کروں. دیکھو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، یا ایھا النبی. محمد کا نام خبر دے رہے ہیں
محمد الرسول اللہ، یا محمد کہہ رہے ہیں نہیں، تو کسی کو یا کہنا یہ عیب ہے، یہ عیب. ہم لوگ ڈگری سے پکارتے ہیں، نام سے نہیں پکارتے ہیں نا، صاحب بھی لگاتے ہیں. پتہ نہیں لوگوں کو کیا ہو گیا، کیسی گمراہی. اچھا اب کہاں جائیں نماز کو، یہ مسئلہ ہو گیا. اور سب بڑے اسمر، یعنی وہ تاکہ یہ لوگ یہاں نہ آئیں. اب بتائے کہ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا، پھر یہ کیا سامنے ہی. تو بہرحال یہ میں اس کے پہلے بھی کہہ چکا ہوں، مگر ایک مزید تاکید کے لیے. اچھا اب ان کا رویہ دیکھیے منافقین کا. یحلفون باللہ ما قالوا ولقد قالوا کلمۃ الکفر وکفروا بعد اسلامهم وہموا بما لم ینالوا وما نقموا الا ان اغناهم اللہ ورسولہ من فضلہ فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. زیادہ وقت نہیں لیں گے، وقت ہو چکا ہے ہمارا، چونکہ اذان بھی اب 12:30 کے بعد ہے، تو اس آیت کو مکمل کرتے ہیں. 5 منٹ ہوتا. اے نبی، یحلفون باللہ ما قالوا، یہ ما موصولہ نہیں ہے، لیکن موصولہ بھی کہے تو معنی صحیح ہو جائیں گے. یہ منافقین قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی کہ انہوں نے ما قالوا ایسا نہیں کہا. موصولہ کریں تو جو کچھ بھی کہا اس پر قسم کھاتے ہیں، کوئی بات نہیں. تو کبھی کبھی ترجمہ صحیح ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ، انہوں نے کفریہ کلمات اختیار کیے. تو اب اس کا پس منظر کیا ہے؟ پس منظر سے سمجھنے میں آسان ہوگا. وہ گفتگو کرتے تھے کہ ایک تو سورہ منافقین میں لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ کہ ہم لوگ جا کر ہم لوگ معزز ہیں، ان کو مدینہ سے باہر کر دیں گے. وہ تو عبداللہ بن ابی کے بیٹے نے آ کے کہہ دیا تھا کہ وہ تو یوں کہہ رہا ہے کیا پہاڑی کے پیچھے چھپ کر آپ کو شہید کرنے کا ارادہ کیے تھے، اور بہت ساری باتیں کہتے تھے. تو وہ مسلمان آ کر کہتے تھے، گزشتہ بھی ہوا ہے، لوگ انہوں نے کہا تھا کہ یہ ہر کی بات سن لیتے ہیں. تو اب بلایا جاتا تھا تو وہ قسمیں کھاتے تھے، ہے نا. تو انہوں نے رسول کے خلاف کوئی بات کرنا کلمہ کفر ہوا کہ نہیں ہوا؟ کلمہ کفر ہوا. رسول جو بات کہتا ہے تو یہ ہے وہ. اب وہ کلمہ کفر کیا بتانے کی ضرورت نہیں. قالوا کلمۃ الکفر، وہ کفروا، ایمان لائے تو انہوں نے کفر کیا. یہ جماعتوں کے ایک رولز ہیں. جماعت کا جو امیر ہے نا، اگر آپ کو اس سے اختلاف ہے تو آپ استعفیٰ دے کے چلے جاؤ. کیونکہ مان لیجئے جو جماعتیں 40 آدمی کی 200 آدمی کی، آپ کو اس کے رول پر اعتراض ہے تو رہ نہیں سکتے، خلفشار ہوگا. لہذا رول بنایا انہوں نے، یا تو آپ جا کے سمجھیں قبول کریں، نہیں تو چھوڑ دیں. تو یہ تو رسول ہیں، یہ کوئی جماعت نہیں ہے. تو آپ ان کے بارے میں کہیں گے تو کیا ہے؟ خلاف کفر. آپ جا کے پوچھ سکتے ہیں. لوگوں نے پوچھا کہ مجھے کم ملا، پوچھنے میں حرج نہیں. پوچھنا اور پیچھے جو ہے کلمہ کفر، وہ اسے کلمہ کفر میں شمار کیا ہے. وَهَمُّوا بِنَا بِمَا لَمْ يَنَالُوا. اب اس کا ترجمہ تو ہم کر دیتے ہیں، ارادہ کیا ایسی چیز کا جو انہیں حاصل نہیں ہوا. اب دیکھو ترجمہ کتنا مشکل ہے. دیکھو ہم ایسا چاہا انہوں نے جو نہیں ملا. کیا نہیں ملا؟ انہوں نے چاہا کہ پہاڑی پر سے ان پر حملہ کر دیں گے. جبریل نے آ کر بتا دیا، آپ جلدی سے نکل گئے. یہ تو یہودیوں کے ساتھ بھی ہوا تھا نا. جی ہاں. تو دیکھو ہم بما لم ینالوا، لیکن ارادو نہیں ہے. یہ بھی ہم آپ کو پہلے بتا چکے ہیں. ارادو ارادہ نہیں ہے. سورہ یوسف میں ہمت بھی، زلیخا نے ارادہ کی، وہ ہم بہا، اس پر بھی تفصیل سے بتا چکا ہوں. یوسف کا ہم اور ہے اور زلیخا کا ہمت اور ہے. تو ارادہ اور ہے. ارادہ تو کرتی رہی. جب وہ جوان ہو گئے، اب اس کی جو نیت خراب ہوئی، اسے کیا کہیں گے؟ ارادہ. اب اس کی جو چاہت ہوئی، اسے کہیں گے ارادہ. کہ اس کا ارادہ بجائے اپنا بچہ کے، یعنی کیا کہیں گے، بچہ تو نہیں، غلام منہ بولا، یا جو پرورش کری تھی بچہ سمجھ کر نا، اب اس کا ارادہ تبدیل ہوا. لیکن ہم میں فرق ہے.
ہم نے خلاص آپ کا عزم، اب اس نے ہمت بھی، تو یہ ہے یہ لوگ، انہوں نے ہم ارادہ نہیں کیا تھا کہ ہم پہاڑی پر جائیں گے، ہمو یعنی جو عملی طور پر وہ حرکت میں آ گئی، اسے کہیں گے ہمو۔ اب یہ ہاں عربی میں استعمال ہوتا ہے الہم والغم، اردو میں استعمال نہیں ہوتا ہے۔ ایک صاحب نے مجھ سے سوال پوچھا تو میں نے کہا آپ پر نہ کوئی ہم نہ غم، تو انہوں نے کہا کہ ہم کیا ہوتا ہے معلوم نہیں، تو یہ ہم ہے، اب کیا کیا جائے، ولا ہم ولا غم۔ اور دعا اللہم انی اعوذ من الہم والحزن، حزن ہے ہم کا لفظ ہے عربی ہے، تو ہم یعنی یہ ہے غم۔ وما نقموا، انہوں نے بھی کوئی ان کو جو اچھا نقموا استعمال ہوا ہے، انتقام لینا، ناراض ہونا، غصہ ہونا، وہ کیوں؟ الا ان اغناہم اللہ ورسولہ، اللہ اس کے رسول نے انہیں بے پرواہ کر دیا، یعنی غنی کر دیا، بے محتاج کر دیا، یعنی کہتے ہیں نا نیاز کرتے ہیں بھائی، یہ کیا کر دیا؟ من فضلی، اس کے فضل سے۔ اب یہ کیا چیز ہے؟ دیکھو منافقین تھے، یہ بھی غریب تھے، جب فے آیا، غنیمت کا مال آیا تو ان کو بھی دیا، تو بے محتاجی دور بھی نہیں، یہ کہا جا رہا ہے۔ مگر یہ کہ وہ حسد، جلن، کہ فلاں کو زیادہ دیا، فلاں کو زیادہ دیا۔ دیکھیے مکہ سے جو لوگ آئے تھے وہ گھر بار چھوڑ کر آئے تھے، یہ تو مدینہ والے ہی تھے، مگر انہیں بھی دیا اور ان کی بھی غربت جو ہے وہ دور ہوئی۔ فَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ، اگر وہ توبہ کرتے ہیں تو ان کے لیے بہتر ہے، اور اگر روگردانی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ عذاب دردناک دنیا میں اور آخرت میں۔ کیا مطلب اس کا مطلب کہ کچھ لوگوں نے توبہ کی، کچھ لوگوں نے توبہ کی، ہاں، اور توبہ کون کرتا ہے؟ سنجیدگی جس میں، کٹر سے ہم دیکھتے ہیں جو کٹر سے کٹر ہے اسے توفیق نہیں ہوتی، لیکن جو سنجیدگی ہے انہیں توفیق نصیب ہوتی ہے۔ وما لهم فی الارض من ولی ولا نصیر، اب جنہوں نے توبہ نہیں کی تو ان کو دنیا میں نہ ان کا کوئی سرپرست نہ ان کا کوئی مددگار، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، اب یہاں پر ہم ایک یہ درس ختم کرتے ہیں، لیکن ایک چیز میں بتا دیتا ہوں اسی درس میں ہی، تاکہ سنیں، مسئلہ ہے ضروری، یا کہ درس ختم کرتے ہیں پھر بتاتے ہیں۔ اور تو دعا کریں کہ ہم رمضان سے پہلے سورۃ توبہ ختم کرنے کی کوشش کریں گے، آپ آتے رہیں وقت سے پہلے۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ وَإِن يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ اب کیا ہے، جو 2:45 بجے اذان ہوتے ہیں نا ہمارے، وہ جا سکتے ہیں، ریاض والے بھی جا سکتے ہیں، بس یہ مسئلہ بتانا ہے، بعد میں یوٹیوب میں سن سکتے ہیں۔ تو مسئلہ یہ بتانا ہے کہ آج کل یہ سلسلہ شروع ہو گیا ہے، لوگ آتے ہیں عمرے کے لیے، ٹھیک ہے نا۔ اب عمرے کے لیے آئیں یا حج کے لیے آئیں، پہلے مدینہ جائیں کوئی بات نہیں۔ اچھا، یہ لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ حج میں تقسیم ہوتی ہے، کچھ لوگ سیدھا کہاں جاتے ہیں؟ مدینہ، تقسیم کر دیے، آدھی پبلک مدینہ گئی، آدھی پبلک مکے میں آئی، ان کا حج ہوا، یہ اب وہ مدینہ چلے گئے، وہ آئے، تو اس طریقے سے تقسیم ہوتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ کیا کر رہے ہیں، اس کا غلط فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اب مدینہ چلے گئے، عمرے کے لیے آئے ہو، کوئی بات نہیں، آپ کا ڈائریکٹ فلائٹ مدینہ کے لیے عمرے کے لیے گئے، اب ان کو زیارت ہو گئی، آئے تھے عمرے کے لیے لیکن مدینہ میں گئے تو احرام کی ضرورت نہیں، اب ان کا کام کیا ہے بتاؤ؟ احرام۔ اب وہ جدہ میں رشتہ دار کے آتے ہیں بغیر احرام کے، اور پھر فون کرتے ہیں میں تو مدینہ گیا تھا، اب میں جدہ سے احرام باندھ سکتا ہوں؟ واہ، میقات میں داخل ہو گئے، وہ تو جدہ آ گئے نا، بولے جدہ سے احرام باندھیں گے، یہ غلط ہوا نا، یہ غلط ہوا۔ تو جدہ آنے کی ضرورت ہی نہیں ان کو، وہ کیا بتایا آپ نے، حذیفہ، ہاں، جو ابیار علی بھی کہتے ہیں، وہاں سے ان کو احرام باندھ کے مکہ جانا چاہیے اور عمرہ کر کے پھر جدہ آنا چاہیے، مگر وہ غلطیاں کر رہے ہیں۔ اچھا، ایک تو سمجھ میں آ گیا نا آپ کے۔ اچھا، دوسری غلطی کرتے ہیں، ہمیں سکھاتے ہیں، تو بولے کہ مسجد عائشہ سے میں احرام باندھوں گا۔ اچھا، وہ مجھے سمجھا رہے ہیں کیا کر رہے ہیں، مسجد عائشہ سے احرام باندھوں گا۔ اچھا، مسجد عائشہ کیا ہوا؟
مسجد عائشہ. پھر مسجد یہ شمیسی سے کیوں نہیں باندھتے؟ ایک سوال، جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا نا کہ ہاذا اکبر ہاذا ربی، ویسے میں سوال کر رہا ہوں، نہیں تو پھر وہ غلط نوٹ نہ کریں. مسجد عائشہ کیوں جاتے ہیں؟ شمیسی سے احرام باندھو نا. تو آپ کیا کہیں گے؟ بھائی شمیسی مسجد عائشہ ایک ہی ہے. شمیسی مسجد عائشہ اور عزیزیہ کے بعد جو بارڈر ہے مزدلفہ کا، ایک ہی ہے. یہ حرم کا حدود حرم ہے. میں نے کہا اگر آپ نے شمیسی کراس کی تو آپ پر دم آئے گا، اور آپ شمیسی سے بھی احرام نہیں باندھ سکتے. یہ کس کے لیے؟ مکہ والوں کے لیے. تو ذہن میں رہے گا نا، شمیسی ہو، مسجد عائشہ ہو اور عزیزیہ ہو، وہاں پر لکھا ہوا ہے حدود حرم، جو مکہ میں رہتے ہیں ان کے لیے. جی ہاں عمرے کا ذکر کریے، حج میں ہے نا ایکچولی. ہاں جی ہاں کلیئر کر دیتے ہیں. ہاں ہاں. تمتع یعنی کیا؟ تمتع یعنی عمرہ کرنا اور پھر فائدہ اٹھانا اور پھر حج کرنا. وہ تو لوگ جانتے ہیں تمتع ہے نا. افراد یعنی صرف حج کرنا. صرف عمرہ کرنے والے کو افراد نہیں کہتے. ہاں تو وہ تمتع حج کی بات ہو رہی ہے. وہ پریشان رہتے ہیں. اب وہ میں نے دیکھا آ رہے ہیں ریاض سے، بھاگ رہے ہیں بھائی، پہنچ رہے ہیں 8 کو تو مینا کا وقوف ہو جاتا ہے نا. 8 کی صبح کو پہنچے مکے میں، عمرہ کر کے احرام کھول دیے، پھر احرام باندھے، تمتع ہو گیا. کچھ ضرورت تھی؟ جو آدمی 8 کو آ رہا ہے وہ سیدھا کہاں جائے؟ مینا میں جائے. حرم میں بھی آنے کی اس کو ضرورت نہیں. کتنی سہولت ہے، اور حج پورا کرے. بہرحال واضح ہوا یہ چند مسائل. ہاں کہیے. اس میں کیا فرق ہے؟ یعنی ہم بیمار مینال ہو اور دوسرا جو اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن، اس میں کوئی فرق ہے یا ایک ہی ہے؟ ہاں نہیں، یہ ایک ہی ہے. یہاں جو ہم نے بتایا نا یہ ایک ہی ہے. یہ ہمت بھی یعنی ارادہ کیا، اور وہ اور ہم اور غم یعنی اس ہم کے معنی ہموم سے، یعنی پریشانی کی جمع. یہ صحیح آپ نے کوٹ کیا ہے. جی ہاں صحیح کوٹ کیا ہے. کریکشن تھا. ہاں وہ آپ نے اسٹارٹنگ میں بتایا نا کہ وہ تمتع کران کے لیے وہاں سے آتے ہیں. ہاں سوال کر دیں. اس کے بدلے وہ عمرہ. ہاں عمرہ کرنے کے بعد ہاں وہ اصل میں، ہاں جی اصل میں جو آتے ہیں نا وہ عمرہ اور تمتع. تو انسان عمرہ کے لیے آئے گا نا عمرہ، لیکن حج کے دنوں میں ابھی جیسے آپ نے عمرہ کیا اور تمتع کیا، تو تمتع کس کے لیے؟ حج کے لیے. شوال میں آیا، اس نے عمرہ کیا اور فارغ ہوا، اب وہ حج کر رہا ہے تو اسے کہیں گے تمتع. لیکن کچھ لوگ 8 کو آتے ہیں اور تمتع کرتے ہیں. یہ کیسا تمتع ہوا؟ یہ تو تمتع نہیں ہوا. جی ہاں سمجھ رہے ہیں نا، واضح ہوا نا. جی مدینے سے اگر احرام باندھتے ہیں، ہاں جی جی جدہ جو ہو کے آ سکتے ہیں، کوئی بات نہیں، وہ احرام میں ہے، کوئی مسئلہ نہیں. ہاں کوئی وہ ٹرین تو نہیں، ٹرین تو مکہ جاتی ہے. ہاں ٹرین مکہ جاتی ہے، لیکن وہ جدہ ہاں بائی کار آ رہے ہیں. ہاں نہیں وہ آ سکتے ہیں. ہاں نہیں وہ کوئی ٹینشن نہیں. مطلب ہے کہ وہ آ رہے ہیں تو جدہ میں سامان رکھیں اور پھر مکہ جائیں. ہاں وہ آ سکتے ہیں. صحیح، وہ صحیح مارک کیا. تو آگے ہم سمجھ میں. وہ جو تمتع ہم کہہ رہے تھے کیا، وہ حج کے لیے آتے ہیں اور ایک دن کا بھی وقت نہیں رہتا اور عمرہ باندھ کے احرام کھول دیتے ہیں، تو ان کو چاہے کہ حج کا احرام باندھیں یا قران. جی کہیے. یہاں پر بھی بتایا گیا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کافروں سے اور منافقوں سے جہاد کرو. ہاں منافقوں سے تو اللہ کے رسول تو مطلب ان کے نام ذکر کیے تھے، لیکن ان کے پاس ایکشن نہیں. وہ اور چیز ہے، ایکشن اور چیز، یعنی پکڑو اور ان کو سزا دو. اور جہاد اور چیز ہے، کیونکہ جہاد کریں گے تو منافقین بھی ان میں شامل ہوتے تھے نا. تو جہاد تو کرنا ہے، لیکن کسی منافق کو پکڑ کے سزا نہیں دے سکتے تھے. سزا نہیں دیا آپ نے، نہیں تو کہیں گے کہ محمد کا نام لے کے بولیں گے اپنے ساتھیوں کو. وہ اور چیز ہے، اور یہ جہاد اور چیز ہے. تو میدان جنگ میں جو ہو تو جہاد کریں گے. جی جی جی